اور آج کی یہ مجلس شب جمعہ کی مجلس ہے، پہلی شب جمعہ ہے ماہ رجب کی، جو ایکسٹرا آرڈنری رحمتوں کو لے کر آئی ہے۔ ویسے ہر شب جمعہ رحمتوں کو لے کر آتی ہے، لیکن رجب کی پہلی جمعرات ایک عظیم رحمتوں کو لے کر آئی ہے، عظیم رحمتوں کو، اس لیے کہ اس رجب، شعبان اور رمضان یہ 3 مہینے سال میں ایسے ہیں کہ جس میں ویسے اللہ 24 گھنٹے رحمت کو نازل کرتا ہے، وہ اتنا کریم ہے، اتنا غفور و رحیم ہے۔ اس لیے میں بار بار یہ جملہ بولتا ہوں کہ ہر وقت 100 مرتبہ 200 مرتبہ 18 مرتبہ منیمم کہو یا غفور الرحیم، یا غفور، دن میں اپنی زبان پہ، تمہاری زبان پہ یہ جملے آنا، یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم۔ اس کے بعد یہ جملے بھی اپنی زبان پہ رکھو، یا رحمانو یا رحیمو، یا رحمانو یا رحیم۔ پھر یہ بھی پڑھو یا عزیزو یا غفار، یا میں کہتا نا یار کہ چلتے پھرتے، گاڑی میں بیٹھ رہے، ٹرین میں جا رہے، آپ جیسے ہے، ایون اگر تم وضو سے بھی نہیں ہے تو تم یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اف یو آر ناٹ ان دا وضو سے رہنا تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں تو لیکن شب جمعہ آج کی رات اپنی زبان پر لے کر آؤ۔ اللہ کا یہ وہ نام ہے کہ جس سے اللہ تمہارے اوپر رحم نازل کرے گا۔ اس لیے کہ دوستو ہماری پوری زندگی میں ہم کو کیا چاہیے؟ واٹ وی نیڈ ایکچولی، یو ٹیل می واٹ وی نیڈ۔ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم صرف بلیسنگ آف پروردگار چاہیے، اور کیا چاہیے؟ اگر اللہ کی رحمت آ جائے تو جہاں، ایک چیز یاد رکھو، جہاں رحمت آئے گی وہاں پھر مصیبت نہیں رہے گی۔ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ جہاں رحمت رہے گی پھر مصیبت نہیں رہے گی۔ تمہارے بزنس میں، تمہاری جاب میں، ہسبینڈ اینڈ وائف کی محبت میں، اولاد کو صراط مستقیم رکھنا، ایون تمہارے فلیٹ میں، بامبے میں، تم کیا چاہتے ہیں؟ رحمت خدا چاہتے ہیں نا۔ Just you need the blessing of Parvardigar. If you get the blessing, it means you have done now everything. ہر چیز ہوگی تم۔ ورنہ یاد رکھو اتنا اسٹرگل ہے تمہاری زندگی میں، اتنا اسٹرگل ہوگا if you don't recite this tasbih. 24/7 پڑھو یار، 24/7 کیا جا رہا؟ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھانا بنا رہی ہے عورت، پڑھ رہی یا رحمانو یا رحیمو، یا رحمانو یا غفور الرحیم۔ اللہ نے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ اس کو ریپیٹ کیا کہ میں غفور الرحیم۔ اسی کا جملہ، قرآن مجید کا یہ جملہ جو تم دہرا رہے، اس کا یہ ون آف دی نیمز میں سے، یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار۔ یو ول گرو لائک دس۔ ہر پرابلم کے لیے بہترین عمل دے کے جا رہا، جتنا ہو سکے یہ پڑھو۔ اور آج تھرسڈے نائٹ ہے، رجب کی پہلی جمعرات، سب کے لیے میسج ہے کہ واٹ ٹو ڈو، آج کی رات کرے گیا، آج کی رات ہاؤ ٹو اسٹارٹ۔ آپ انصاف سے بولو، جتنے مجھے سن رہے سب، عورت مرد لڑکی لڑکا سب، کسی کو اولاد کا ایشو ہے، کسی کے بچے صراط مستقیم پہ نہیں ہے، کسی کے شوہر کے ساتھ انبن ہے، کسی کی ساس کے ساتھ انبن، کسی کا رزق رکا ہوا، کسی کا بزنس رکا ہوا، کسی کو سٹریس ہے، کوئی بیمار ہے، ساری چیزیں جو ہماری لائف میں پرابلمز میں آتے ہیں، ان سب کے لیے، ان سب کے لیے آج کی رات رجب کی رات ہے۔ رجب روزہ رکھ کے یہ عمل کرنا تھا، لیکن اگر آج گزر گیا، آپ کل بھی رکھو روزہ۔ رجب 1 سال کا پروٹیکشن ہو جائے گا رجب کا یہ روزہ۔ اور آج کی رات ایک بہترین نماز ہو سکتا آپ نے پڑھی، اور اگر نہیں پڑھی تو آج کی رات میری مجلس کے بعد ضرور پڑھو۔ لیلۃ الرغائب کہا گیا آج کی رات کو، لیلۃ الرغائب، اس کی 2 رکعت نماز ہے۔ مفاتیح الجناں میں شیخ عباس قمی نے پورا ایک چیپٹر لکھا، ماہ رجب لیلۃ الرغائب کی نماز، 12 رکعت نماز، 12 رکعت، لیکن 12 رکعت اسٹریٹ نہیں پڑھنا ہے، 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ نیت کرو میں 2 رکعت نماز اول شب جمعہ، پہلی شب جمعہ کو لیلۃ الرغائب کی نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں، قربۃ للہ، کافی ہے، قربۃ للہ۔ یہ نیت کرو کہ میں پہلی جمعرات، رجب کی پہلی جمعرات لیلۃ الرغائب کی نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، قربۃ للہ۔ مغرب اور عشاء کے بیچ میں پڑھو۔
جن کلمات سے میں نے مجلس کا آغاز کیا، جس تسبیح سے ایکچولی، وہ اس نماز میں ہے، اسی لیے میں نے پڑھا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ آج کے دور میں کیا کرنا، پیسہ آ جائے تو غریب کا خیال رکھنا، یتیم کا خیال رکھنا، ویڈو کا خیال رکھنا، مسکین کا خیال رکھنا۔ رجب کا مہینہ بہترین ثواب ہے، بہترین ثواب اگر چاہتے ہو، تم چاہتے کہ تمہارے مرحومین کو آج فائدہ پہنچ جائے، پلیز پلیز جاؤ کسی غریب کے پاس، جاؤ کسی یتیم کے پاس، کسی یتیم کو کچھ روٹی دے دو، ایک روٹی دے دو، کسی غریب کو ایک روٹی دے دو، کسی مسکین کو ایک روٹی دے دو، کسی بیوہ کو ایک روٹی دے دو، اس کے بعد دیکھو اس کا فائدہ۔ تو یہ تسبیح آج کی رات پڑھنا ہے، یہ تسبیح اپنے تاخیبات میں رکھ لو۔ آج میں بولتا 100 نہیں پڑھتے، ٹائم نہیں ہے بامبے میں، 18 ٹائمز پڑھو، روز رات میں اور صبح میں۔ تسبیحات اربع کے ساتھ یہ پڑھنا، تسبیحات اربع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ You know it's an extraordinary تسبیح، extraordinary تسبیح۔ اس تسبیح کے ساتھ کہ جس میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے، اور سب سے بڑا اللہ کا نام ہے اللہ اکبر، کہ سب سے بڑا تو ہے اکبر، یہ 4 نام۔ اس کے فوراً بعد یہ بولنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ مولا علی علیہ السلام کا بتایا ہوا طریقہ، یہ تسبیحات اربع کے ساتھ پڑھنا۔ اور سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کے بعد 4 اللہ کے نام لینا، 4 اللہ کی آیتیں پڑھنا شکر کے ساتھ۔ پہلا دفعہ یہ بولنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ پڑھنا۔ اس سے کیا ہوگا، نظر بد سے بچ جاؤ گے تم۔ سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح کے بعد یہ پڑھو۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آیہ کریمہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 3 مرتبہ پڑھو، سب 100 مرتبہ پڑھو، کوئی منع نہیں کر رہا۔ اس سے تم کو نجات مل جائے گی، اس سے تمہاری پریشانیاں دور ہوگی، رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ پھر 3 مرتبہ بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، کہ سارا کام میں نے تیرے حوالے کیا۔ یہ بھی 3 مرتبہ۔ پھر 3 مرتبہ بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 6 امام کا بتایا ہوا طریقہ جو میں بتایا، یہ 6 امام کا رزق کے لیے، حسبنا اللہ نعم الوکیل، بس اتنا 3 مرتبہ بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ یہ تسبیح روزانہ نماز فجر کے بعد اور رات میں سونے سے پہلے بیفور یو گو ٹو بیڈ یو پڑھو۔ میں ایک تحفہ دے کے جا رہا ہوں فضل بھائی کی مجلس میں، جسٹ گفٹ دے کے جا رہا ہوں رجب کی وجہ سے۔ اتنا فائدہ ہوگا، آپ مجھے دعا دینا اور کچھ نہیں۔ I don't need anything, I just need your prayers, I just need your دعا، کہ اللہ تو ہم کو توفیق دے، اور اس کے لیے دعا کرنا، توفیق کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے واسطہ دینا امام علی نقی علیہ السلام کا اور امام حسن عسکری علیہ السلام، یہ دونوں معصومین کا واسطہ دے کر اللہ کا رسول کہتے، سرکار کہتے، میں نہیں بول رہا، سرکار کہتے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی عبادت میں تم کو شوق پیدا ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم کو توفیق عطا کرے اس کی عبادت کرنے میں، اس لیے کہ بعض وقت میرا ارادہ ہے، میرا انٹینشن ہے، میری نیت ہے کہ میں کروں، لیکن نہیں کر سکتے، بیمار ہو جاتا انسان خدا نخواستہ، الجھنوں میں پریشانیوں میں آ جاتا، خدا نخواستہ اسٹریس میں آ جاتا، ٹائم نہیں ملتا، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر وہ چاہے He can change your destiny یار، He can change your destiny۔ یہ نماز پڑھو، اور آج کی رات موقع ہے ابھی بھی، اگر مثال کے طور پہ کوئی ڈونگری میں، کوئی ملاڈ میں، کوئی ممرا میں، ایک جنرل بات کر رہا، برا نہیں ماننا، بامبے میں اگر کوئی آپ جانتے کسی کو کہ کوئی غریب یتیم وہ اس محلوں میں یا آپ کے
کہیں بھی رہتا ہے، اس کے قریب کوئی آپ کے جاننے والے تو فون کر کے بولو کہ 100 روپے اس کو دے دو غریب کو، 500 روپے بھیجا دو، کسی بیوہ کو کچھ روٹی بھیجا دو، روٹی بھیجاؤ، روٹی تمہارے دسترخوان پہ اتنی روٹیاں ہیں، لیکن ایک غریب کے گھر میں، یتیم کے گھر میں آج کی رات ایک روٹی بھیجا دو، کچھ اناج بھیجا دو غریب کو، کچھ اناج بھیجا دو غریب کو۔ آج کی رات از ویری ویری امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ نائٹ ہے، کچھ پیسے بھیجا دو۔ اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تمہارے ماں باپ پہ کتنا رحم کرتا ہے۔ یہ سیرت معصومین ہے جو میں آپ کو بول رہا ہوں، یہ سیرت معصومین ہے جو میں آپ کو بول رہا ہوں۔ میرا مولا، میرا مولا، میرا مولا، میرا مولا، جس کے نام پہ آج ہم زندہ ہیں، میرا مولا علی حکومت ہے، کوفے میں حاکم ہے میرا مولا، لیکن پیٹھ پہ روٹیوں کا انبار ڈال کر یتیموں اور بیواؤں کی زنجیریں ہلاتا تھا کہ بچوں دروازہ کھولو، میں تمہارے لیے سامان غذا لایا ہوں۔ ارے کیسے مختلف کمالات جمع ہو گئے تھے اس ایک ذات علی ابن ابی طالب میں۔ میری خواہش ہے آپ سے، میری خواہش ہے آپ سے کہ پورا رجب کا مہینہ ضائع ہونے نہیں دینا، یہ مہینہ ضائع ہونے نہیں دینا، اس میں اتنی ولادتیں، 13 رجب آ رہی، میرے مولا کی ولادت کی تاریخ آ رہی، تم اکیلے سیلیبریٹ نہیں کرنا عید کو، ان یتیموں کو بھی سیلیبریٹ کرنے دو، ان غریبوں کو بھی کرنے دو، یہ اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے رجب میں، سب سے زیادہ۔ کسی غریب تک کھانا بھیجا دو، کسی غریب تک کچھ اناج بھیجا دو، کسی یتیم کو ایک لباس بنا دو، کسی یتیم کو کچھ کپڑے بنا دو، اس کے بعد دیکھو کہ مولا تم کو دیتا کیا ہے۔ بس دوست